حماس کے عسکری ونگ عزیز الدین القسام بریگیڈ سے پیر کی شام تل ابیب شہر اور اس کے مضافات پر راکٹوں کا ایک بیراج فائر کیا، جس حالیہ دنوں میں سب سے بڑا راکٹ بیراج قرار دیا جاتا ہے۔ ویڈیو کلپس میں سائرن بجنے کے بعد اسرائیلیوں کے ہجوم کو پناہ گاہوں کی طرف بھاگتے ہوئے دکھایا گیا، جبکہ الجزیرہ کے ایک نامہ نگار نے بتایا کہ تل ابیب اور ہولون میں راکٹ اور ان کے ٹکڑے گرے ہیں۔ فوج کی اسرائیلی ہوم فرنٹ نے کہا کہ تل ابیب کے عظیم تر علاقے اور ساحلی علاقوں میں 129 مقامات پر سائرن بجے۔ الجزیرہ کے نامہ نگار نے وضاحت کی کہ سائرن جب جنوب میں اشدود سے شمال میں ہرزیلہ تک پھیلے ہوئے ایک وسیع علاقے میں بجتے رہے۔ یہ راکٹ اسرائیل کے کئی شہروں سے گزرے۔ القسام بریگیڈ نے کہا کہ یہ بمباری عام شہریوں کے قتل عام کے جواب میں کی گئی کارروائی ہے۔ الجزیرہ کے نامہ نگار نے اشارہ دیا کہ راکٹ غزہ کی پٹی کے جنوب سے داغے گئے، یعنی انہوں نے تقریباً 90 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ سرکاری میڈیا آفس کے مطابق 45 دنوں سے اسرائیلی فوج غزہ پر تباہ کن جنگ جاری رکھے ہوئے ہے، جس میں 5600 بچے اور 3550 خواتین سمیت 13300 افراد شہید ہوئے ہیں اور 31000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 75% بچے اور خواتین ہیں۔ دوسری جانب حماس کے سربراہ نے منگل کو روئٹرز کو بتایا کہ فلسطینی گروپ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے قریب ہے، حالانکہ غزہ پر مہلک حملہ اور اسرائیل کے علاقوں میں راکٹ فائرنگ جاری ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے اپنے معاون کی طرف سے روئٹرز کو بھیجے گئے ایک بیان میں کہا کہ حماس اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے قریب ہیں اور گروپ نے قطری ثالثین کو اپنا جواب پہنچا دیا ہے۔ حماس کے عہدیدار عزت الشرق نے بتایا کہ ایک نشریاتی ادارے کو بتایا گیا ہے کہ مذاکرات غزہ پٹی کی امداد کے داخلے کے انتظامات اور یرغمالیوں قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے لیے ایک عارضی جنگ بندی کے بارے میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متوقع معاہدے میں یرغمال اسرائیلی خواتین اور بچوں کی رہائی کے بدلے میں اسرائیلی قابض فوجیوں کی جیلوں میں موجود فلسطینی خواتین اور بچوں کی رہائی شامل ہے۔ الش نے بتایا کہ جنگ بندی کی تفصیلات کا اعلان قطری حکام کریں گے۔ ممکنہ معاہدے کی شرط کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں ملی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کو بتایا کہ انہیں یقین تھا کہ ایک معاہدہ ہونے والا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی نے ایک معاہدے کے بارے میں کہا کہ ہم پہلے سے کہیں زیادہ یعنی معاہدے پر پہنچنے کے قریب ہیں۔ اس کا مقصد غزہ میں کچھ قید یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنانا اور لڑائی میں وقفہ کرنا ہے، جس سے محصور انکلیو میں اشد ضروری امداد پہنچا سکے۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل میں حماس نے تقریباً 240 افراد کو یرغمال بنایا تھا، جس میں 1200 افراد شامل ہوئے تھے۔ جنیوا میں قائم ICRC نے ایک بیان میں کہا کہ بین الاقوامی کمیٹی برائے صلیب احمر یعنی ICRC کے صدر مرجانا سپولجارک نے پیر کو قطر میں ہنیہ سے ملاقات کی تاکہ متنازع سے متعلق انسانی ہمدردی کے مسائل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ انہوں نے قطری حکام سے الگ ملاقات بھی کی۔ ICRC نے کہا کہ وہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہونے والے مذاکرات کا حصہ نہیں تھا، لیکن ایک غیر جانبدارانہ سازش کے طور پر وہ مستقبل کی کسی بھی رہائی کی صورت کے لیے تیار ہے جس پر فریقین متفق ہیں۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، غزہ۔